بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، خشیت اللہ فی السر والاعلانیہ، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے ہجوم میں ہو یا تنہائی کے عالم میں ہو، ہر حال میں خشیت اللہ، تمہارے دل سے خدا کا خوف نہ جائے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے کے عالم میں ہو یا خوشیوں کے عالم میں ہو، ہر حال میں عدل اور انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ یوں نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے تم خواہ مخواہ اس کی مخالفت کرو اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور یوں نہ ہو کسی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے تم خواہ مخواہ اس کی طرفداری کرو، اس کی سائیڈ لو، نہیں۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، ہر حال میں تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور نمبر 3، والقصد فی الفقر والغنا، تم تونگری میں ہو، مالداری میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، ہر حال میں تم نے میانہ روی کو اختیار کیے رکھنا ہے۔ میانہ روی کا دامن بھی تم نے نہیں چھوڑنا، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ خرچ میں اعتدال، خرچے میں اعتدال ہو، اور یوں نہ ہو تنگ دستی کے عالم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو، اور جب اللہ تھوڑا سا مال دے دیں تو تکبر میں آ جائے، غرور میں آ جائے، انسان کو انسان ہی نہ سمجھے، آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا یوں نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے تعلقات توڑے میں اس سے تعلقات جوڑوں۔ اور 5ویں نمبر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جس نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا میں اسے اس کا حق دوں۔ یہ نہیں کہ میں اسے بھی اس کے حق سے محروم رکھوں، اس نے محروم رکھا ہے تو رکھا ہے، آپ نے کبھی اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا۔ اور 6 نمبر پہ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو میری جان پہ ظلم کرے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں۔ بدلہ لینے کی طاقت ہے، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں اسے معاف کر دوں۔ اور 7ویں نمبر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے صمتی فکرن، کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، جیسا کہ ایمان والوں کی صفت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے مولا کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ لہلہاتے کھیت، یہ چہچہاتے پرندے، یہ ساری کائنات، یہ چمکتا سورج، یہ روشن چاند، یہ روشن تارے، فرمایا یہ سب کچھ مولا تو نے باطل پیدا نہیں کیا، بیکار فضول پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، زمین و آسمان میں انسان غور کرے۔ فرمایا سمتی فکرن، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، وَنُطْقِي ذِکر، میں گفتگو کروں تو میری گفتگو میں رب العالمین کا ذکر ہو، رب العالمین کی یاد ہو۔ اور 9ویں نمبر پہ فرمایا وَنَوْرِي عِبْرَةً، میں جس چیز کو بھی دیکھوں میں اس سے سبق حاصل کروں، عبرت کی نگاہ سے دیکھوں۔ تو یہ 9 نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ باتیں حکمن کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔